الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاعراف، انعام کے بعد اعراف ہے. اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں. 24 رکوع اور 206 آیات ہیں، اور یہ صورت بھی مکی ہے. اور مکی صورتوں کا جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس میں مرکزی 3 طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت کا اور آخرت کا. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ واقعات بیان ہوتے ہیں، یہ احکامات توحید، رسالت اور آخرت کا، تو اس میں پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں، اور اس میں پھر انبیاء کے واقعات، سابقہ قوموں کے واقعات اللہ بیان فرماتے ہیں، اور پھر ماننے والوں کا کے ساتھ کیا انجام ہوا، مذاق اڑانے والوں کا، انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو بھی بیان فرماتے ہیں. تو اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ قرآن دیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جس طرح مشرکین جو ہیں وہ معجزات مانگتے تھے اپنے من چاہے کہ بھی ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے، ہمیں یہ معجزات دکھائے جائیں، ہمیں فرشتے دکھائے جائیں، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ اللہ سے ہم کلام ہوں، یا بعضوں نے کہا کہ ہم اللہ سے کلام کریں. تو فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. کہ یہ قرآن، یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ایسا سدا بہار معجزہ عطا ہوا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تو آئے گی، لیکن اس معجزے میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہ ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور کہ یہ معجزہ اس کو تسلیم کرے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا. اور اس کے بعد پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کو، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، پھر مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ اللہ نے اعزاز دیا. اور پھر اس کے ساتھ کہ ہم نے جنت کا مکین بنایا ان کو. اور پھر شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ایسا سبب اختیار کیا کہ جس سے جنت سے نکال دیا گیا. تو پھر شیطان نے جو دعویٰ کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اس کا بارے میں ہمیں پھر آگاہ کیا گیا کہ اس سے بچا جائے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. تو شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں رہیں، لیکن ایک شرط لگا دی کہ بھئی یہ پھل نہیں کھانا. بس اللہ کی طرف سے پابندی لگ گئی، بھئی باقی ساری نعمتیں استعمال کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب شیطان نے بہلا پھسلا کر وہ غلطی کروا دی. وہ غلطی کروائی تو چونکہ شیطان ازلی دشمن ہے، اور شروع سے ہی جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان اپنی دشمنی پہ اتر آیا، اس نے انکار کر دیا. جب اس نے انکار کیا تو اب اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، صراط مستقیم سے ہٹائے. تو یہی وجہ ہے کہ شیطان نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، پیچھے سے. تو سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے بظاہر دنیا میں جنت سے نکلنے کا یہ سبب بنا.
تو جب سبب بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے بچیں، اس سے دور رہیں، جس طرح یہ تمہارے باپ آدم کا دشمن اسی طرح آدم کی اولاد کا دشمن ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں اور شیطانی جو ہے نا اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، شیطان کی اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو یہ اعزاز دیا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بار بار یہ حکم دیا، یہ مخاطب فرمایا بنی آدم کو۔ پہلی جگہ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اصل میں شیطان نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کے ام حوا علیہ السلام سے جب یہ خطا کروا دی تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ لباس جنت کا اتار لیا گیا، جنت کا لباس اللہ نے واپس لے لیا۔ تو شیطان کا اب بھی کام یہی ہے کہ وہ انسانیت کا لباس اتار دے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یورپ اور کافروں کی کیا کوشش ہے کہ انسانیت کو بے لباس کر دیا جائے، یہ عورتوں کو مرد کے برابر کرنا، گھر سے نکالنا اور بازاروں کی زینت بنانا، مارکیٹ کی زینت بنانا، اشتہارات کی زینت بنانا اور ہر جگہ عورت کو یوں کھڑا کر دینا۔ تو یہ کیا اس سے سبق ملتا ہے ہمیں؟ اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ شیطان اور شیطان کی ذریت اور اس کے ایجنٹ وہ انسانیت کو بے لباس کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کے اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس لباس کو پہنو۔ اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہی حیا کا نام ہے، حیا کا دوسرا نام تقوی ہے، کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آئے تو انسان پھر بے حیائی سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اللہ اکبر، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہم۔ اب یہاں اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، یہ شیطان تمہیں کہ فتنے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے والدین کا لباس اتار دیا، ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، تو یہ تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ لہٰذا اس سے بچیں۔ مشرکین کی بری عادات میں سے ایک بری عادت یہ کہ جب بھی وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے بڑے ہی ایسے کرتے، ہمارے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ اور جو مزید آگے ہٹ درمی میں نافرمانی میں آگے بڑھتے وہ کیا کہتے؟ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، واللہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اس میں ایک یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ بے لباس ہو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ان لباسوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی لباس میں ہم کیسے بیت اللہ کا طواف کریں؟ یا وہ کیا کہتے ہیں واللہ امرنا بہ، اللہ نے ہی ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتے۔ ایسا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا کہ جو اللہ حکم کرتے نہیں، بے حیائی کا حکم اللہ کریں۔ اللہ تو ہمیں لباس جو اللہ نے دیا وہ کہتے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لباس کو زیب تن کرو، لباس سے زینت اختیار کرو، لباس کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ پہنو، اور
بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، اور تقوی کے اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار و اعتراف ہے۔ تو شیطان کا کام ہے بے لباس کرنا، رحمان کا کام نہیں ہے، رحمان تو لباس دینے والا ہے۔ تو قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ، یہ تو الزام لگا رہے ہیں اللہ پر، یہ تو اللہ پر۔ اور اس کے بعد یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس ہم نے دیا اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ پہلے کیا فرمایا کہ یہ لباس ہم نے اتارا، پھر کیا فرمایا اس لباس کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرو، پھر کیا فرمایا کہ اب تم آؤ مسجد کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف۔ تو یہ لباس، اچھا لباس پہن کے خوب، زینت کیا چیز ہے؟ زینت ایک لباس عام پہننا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینت ایک اضافی کام ہے، اضافی کام ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورتی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم شادی بیاہ میں جائیں، تقریبات میں جائیں، کسی افسر سے ملنے جائیں، کسی اور بڑے عہدیدار سے ملنے جائیں، یعنی کسی بھی تقریب میں جائیں، تو بہت خوبصورت لباس، اچھا لباس اور فل تیاری کے ساتھ، اور تیاری منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ اور مسجد میں آئیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے، ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، نہ کپڑوں کا خیال، نہ لباس کا خیال، نہ صفائی ستھرائی کا خیال، یعنی تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسلمان جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ پاکیزہ، صاف ستھرا لباس پہن کے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کو سنجیدگی سے لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اور کتنے اعزاز کے ساتھ دیا جا رہا ہے، کتنے اعزاز کے ساتھ دیا جا رہا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ تو اور آدم کی اولاد جو ہے نا، وہ تو بے لباس ہوئی جا رہی ہے، زیب و زینت تو اختیار کرتی ہے آدم کی اولاد، لیکن کہاں پہ؟ جہاں اس کا اپنا من چاہے، جہاں ان کی دنیاوی اغراض ہوں تو نہیں۔ لہٰذا اس حکم کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس طرح نافذ کریں کہ جب مسجد میں جائیں صاف ستھرا پاکیزہ لباس اور پورا لباس پہن کے اللہ کی اطاعت اور عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کیا حکم دیا کہ جس طرح لباس پاکیزہ، کھاؤ پیو بھی، اللہ نے کھانے کی چیزیں بھی دی ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ہاں کھاؤ پیو، جو اللہ نے کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، بے رہ روی اختیار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے کھانے کا یا پینے کا، اس کو ضائع کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتے۔ جب آپ نے اس کو ضائع کریں گے، اللہ اس سے، چونکہ یہ نعمت ہے بہت بڑی، جب آپ نے اللہ کی نعمت کو ضائع کیا تو گویا کہ آپ نے انسانیت کی حق تلفی کی، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرے آپ کے جو انسان بھائی ہیں آپ ان کو تک پہنچا دیں، جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں آپ ان تک پہنچائیں، ان کو کھلائیں، لیکن اس کو ضائع کر دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسراف ہے۔ اور جو اسراف کرتا ہے اللہ کو یہ پسند، انہ لا یحب المسرفین۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، دو ایسے واقعات کی طرف اشارہ ہے، دو ایسے گروہ کی طرف، دو ایسی جماعتوں کا تذکرہ ہے کہ جو آپس میں مختلف ہیں، عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ جو ہے ضد اور عناد، کفر اور تکبر کی راہ پر چلنے والا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری وہ جماعت ہے کہ جو تسلیم و رضا والے ہیں،
اتباع اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا گروہ ہے جسے قرآن کی زبان میں اعراف کہا جاتا ہے، اصحاب اعراف۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن تو ہیں لیکن نیک عمل کرنے میں وہ باقی ایمان والوں سے پیچھے رہ گئے، یا یوں کہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ، جو کہ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا تو جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی ان کے لیے جنت، جن کے گناہ بڑھ جائیں گے ان کے لیے جہنم۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو جو برابر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ اعراف ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ جو مشرکین کی، کافروں کی وہ اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئی، نابالغی کی حالت میں جو مر گئے، ان کے لیے وہ اعراف ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایمان والے ہوں گے جن کے دونوں عمل برابر ہو جائیں گے، ان کو کچھ وقت کے لیے وہاں اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ اعراف وہ جگہ ہے، اگر جنتی اعراف میں جائیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ جہنم ہے، اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اعراف میں نہیں ہیں، جنت کی جو سدا بہار خوشیاں ہیں وہ اعراف میں نہیں ہیں۔ لیکن جہنمی اگر نکل کے اعراف میں پہنچ جائیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھی ہم جنت میں پہنچ گئے، اس لیے کہ وہاں سزا تو نہیں ہے، وہاں کوئی نقصان کی چیز تو نہیں ہے، وہاں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے، اس لیے وہ تکلیفوں سے نکل کے اعراف میں پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو بہرحال یہ جو تیسرا گروہ ہے اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف، تو تو اس لیے یہ ان کا تذکرہ ہے کہ وہ بالآخر اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی پھر جنت میں ان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہم السلام کا واقعات بیان کیے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، کہ ان تمام انبیاء نے دنیا میں آنے کے بعد قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا اور اتباع اور فرما برداری کی طرف بلایا، اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، وہی الفاظ اللہ نے واقعات بیان کیے۔ اور یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد مقصود کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ ان تمام انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کو بھی ایذائیں پہنچائی گئیں، تکلیفیں پہنچائیں گئیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب آپ اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاءوں کو ہم نے، نبیوں کو بھیجا ہم نے، وہ سب اس راستے پہ چلے، ان سب کو آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے گزارا گیا، تو انہوں نے صبر کا سے کام لیا اور انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اپنی محنت کو جاری رکھا، تو لہٰذا یہ تسلی کے لیے واقعات بیان کیے۔ اور اس کے بعد ان واقعات سے مقصود کیا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، روگردانی کی، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات میں بیان فرمایا۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ہے۔ بعض قوموں کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، آج ہم سوچتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام، 950 سال انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب 900 سال تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 9.5 صدیاں کسی کی عمر ہو، تو لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اس گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اگر ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہیں۔ اللہ راضی اس پر ہیں جو اللہ کی اتباع کرے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، تسلیم کرے گا، فرما برداری والی زندگی اختیار کرے گا۔ تو یہ واقعات بیان کرنے کا بھی ایک اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ مان جائیں، شاید یہ تسلیم کر لیں، شاید یہ اتباع اور فرما برداری کی طرف آ جائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے نا یہ انسانوں کو یہ ڈھیل ملتی ہے جب انسان اپنی ہٹ درمی میں، نافرمانی میں اپنی ساری حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی اچانک پکڑتے ہیں۔ اور اس میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود جب انہوں نے کچھ لکھا پڑھا نہیں، تو یہ سارے تاریخ کے واقعات جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ اس سے واقف انجان ہیں، ناواقف ہیں، ان کو صحیح صحیح انداز میں بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا، اور جو ان انبیاء کے زمانوں میں جو باتیں ہوئیں، انبیاء نے جو قوم کو دعوت دی، وہ الفاظ نقل کر کے بتانا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین خود یہ پیغام دے رہے ہیں، خود یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب ان نبیوں نے اس طرح دعوت دی، ان نبیوں نے یہ تکلیفیں اٹھائیں، ان نبیوں نے اس طرح اللہ کی طرف بلایا، تو یہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے ہیں، ان کا اچھا، تو یہ واقعات ہیں کہ نبی کے امی ہونے کے باوجود یہ پرانے واقعات کو صحیح صحیح انداز میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بتانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ان واقعات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سامان عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے کہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے، جو تسلیم کریں گے، جو اتباع اور فرما برداری والی زندگی اختیار کریں گے، ان کے لیے ویسی نعمتیں ہوں گی جس طرح اللہ نے پہلوں پر نعمتیں برسائیں، اور جو انکار کریں گے، نافرمانی اختیار کریں گے، تکبر کا مظاہرہ کریں گے اور روگردانی کریں گے، ان کے لیے ویسی سزائیں ہیں جس طرح پہلے نافرمانوں کو اللہ نے سزائیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا